بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کرنا ہے تو ثبوت لائیں. 9 مئی کو بغاوت کے قریب تر چیز سمجھتا ہوں. فکر نہ کریں, معافی کا اختیار اس وقت ہمارے پاس ہے. بلاول بھٹو کی سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو. کہا 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترامیم میں مشکلات ہوں گی. مخصوص نشستوں کا فیصلہ یہی اشارہ کرتا ہے. ایک شخص کے لیے ترمیم ہوتی تو تاحیات تعیناتی لکھ دیتے. آئینی عدالت کے سربراہ فائز عیسیٰ ہوں یا جسٹس منصور, مدت 3 سال ہوگی. خیبر پختونخوا میں کون سا تیر مار لیا جو پنجاب میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہوں. کارکردگی 0 اور مار دھاڑ نمبر 1 ہے. ایسے عناصر کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا تقریب سے خطاب. کہا جو آج جیل میں ہے وہ کہتا تھا گردن میں رسہ ڈال کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکالوں گا. اتنے بڑے بڑے بول مت بولا کرو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا. مہمان کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی. اور پاکستان کا مشرق وسطی میں بڑھتے تناؤ پر گہری تشویش کا اظہار. کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے حل کا مطالبہ. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل نے غزہ نسل کشی سے علاقائی امن و سلامتی خطرے میں ڈال دیا. فلسطین, لبنان اور خطے کے لوگ خوف و تشدد سے آزاد زندگی کے مستحق ہیں. تمام فریقین کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ پیچھے ہٹیں. آئینی ترمیم کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا جسٹس منصور علی شاہ سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہی وقت کی کوئی قید. آئندہ 2 ہفتے میں ترامیم سے متعلق معاملات واضح ہو جائیں گے. نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا مولانا چاہتے ہیں ترامیم میں آئین سے متصادم کوئی چیز نہ ہو. عدلیہ آئین کو اصل شکل میں لانے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے جا رہی ہے. آرٹیکل 63A کو صحیح شکل میں بحال کرنا کوئی احسان نہیں ہے. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A سے متعلق نظر ثانی درخواست کی سماعت کرنے والے بینچ پر اعتراض مسترد کر دیا. چیف جسٹس نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر سے کہا آپ نے کہا فیصلہ سنا دے تو ہم نے سنا دیا. ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے, بینچ پر اعتراض مسترد کرتے ہیں. بیرسٹر علی ظفر نے کہا بینچ تشکیل دینے والی کمیٹی کے ممبران بینچ کا حصہ ہیں, وہ خود کیسے بینچ کی تشکیل کو قانونی قرار دے سکتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا اگر ایسا ہو تو ججز کمیٹی کے ممبران کسی بینچ کا حصہ ہی نہ بن سکیں. کیا ہمارے پاس ایسا اختیار ہے ہم کسی کو پکڑ کر بینچ میں بٹھا سکیں؟ آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں تو پھر سنیں بھی. ججز سے بدتمیزی کا طریقہ اب عام ہو گیا ہے. کمرے عدالت سے باہر جا کر یوٹیوبر شروع ہو جائیں گے. لوگوں کو یہاں مرضی کے بینچ کی عادت ہے, وہ زمانے چلے گئے. کیا ماضی میں یہاں سینیورٹی پر بینچ بنتے رہے؟ عدالت نے وکیل علی ظفر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی. سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس اور پی ٹی آئی کے وکیل میں سخت جملوں کا تبادلہ. سید مصطفین کاظمی کو کمرہ عدالت سے نکال دیا گیا. مصطفین کاظمی روسٹم پر آئے تو چیف جسٹس نے انہیں بیٹھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ نہیں بیٹھ رہے تو پولیس کو بلا لیتے ہیں. مصطفین کاظمی نے کہا کہ آپ کر بھی یہی سکتے ہیں. بینچ میں شریک جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل پر اعتراض اٹھا دیا. کہا یہ 5 رکنی بینچ غیر قانونی ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے. ہم 500 وکیل باہر کھڑے ہیں. مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کے سامنے وکلا کا احتجاج. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا عدلیہ پر جب بھی قدغن لگانے کی کوشش ہوئی وکلا باہر نکلے. یہ آئینی ترامیم غیر قانونی ہے. ہم آئین کی سربلندی اور آزاد عدلیہ چاہتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا حق اور سچ کا ساتھ دو. آج پھر آئین پر شب خون مارا جا رہا ہے. لطیف کھوسا نے کہا آج پھر ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس سے غلامی میں دھکیل دیا جائے گا. تحریک انصاف کے احتجاج کی کال. میاں والی میں دفعہ 144 نافذ, کنٹینر لگا کر سیل کیا گیا. موبائل فون سروس معطل رہی. میاں والی سے گرفتار اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر اور ایم این اے بیرسٹر عمیر خان کو رہا کر دیا گیا. فیصلہ آباد میں پی ٹی آئی کا گھنٹہ گھر چوک پر احتجاج. پولیس نے پی ٹی آئی کے 4 ایم پی اے سمیت متعدد کارکنوں کو حراست میں لیا. لودرا سے بہاولپور ہائی وے کو کنٹینر لگا کر سیل کیا گیا. دریائے ستلج پر دونوں اطراف کنٹینرز کھڑے کر کے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی.
آپ دہشت گردی کے لیے پنجاب آؤ گے تو یہ قبول نہیں. خوشی ہے ڈھرنے انتشار جلاؤ گھیراؤ اور فتنہ فساد کی سیاست ختم ہو گئی. بہت جلد یہ لوگ قصہ پارینہ بن جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا اڈیالہ جیل میں بند شخص نے کبھی کے پی حکومت کو نہیں کہا لوگوں کو ریلیف دو. ہمیشہ جیل سے پیغام آتے سنا کہ آگ لگا دو, گھیراؤ کر لو, پولیس کے سر پھاڑ دو. سیاست کی اجازت تو مل سکتی ہے, دہشت گردی کی نہیں. ملک کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے دو. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں, تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. نواز شریف اور مریم نواز نے تقریب میں اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے تحت چیک تقسیم کیے. احتجاج کرنا آئینی اور جمہوری حق ہے, استعمال کریں گے کسی کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں. آئینی ترمیم کی آڑ میں پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کسی سے تصادم نہیں چاہتے, پولیس کا نقصان ہمارا نقصان ہے. وفاقی حکومت راستہ روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. 4 اکتوبر کو خیبر پختونخوا کے قافلے منظم انداز میں اسلام آباد پہنچیں گے. رہنماؤں کو قافلوں کی قیادت کرنا ہوگی. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کے پی سے مریضوں کا پنجاب جانے کا نواز شریف کا بیان مضحکہ خیز ہے. نواز شریف کی تقریر سے لگ رہا ہے بھائی کی حکومت سے خوش نہیں. علی امین گنڈا پور باپ بیٹے دونوں کے اعصاب پر سوار ہے. ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی. تل ابیب پر تابڑتوڑ حملے. اسرائیلی وزیر اعظم کو بھاگتے ہوئے بنکر میں چھپنا پڑا. امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل 3 عمارتوں پر لگے. کئی میزائل موساد کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب گرے. اسرائیل پر 100 بیلسٹک میزائل سمیت 400 میزائل فائر کیے گئے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے پہلی بار ہائپر سونک فتح میزائلوں کا استعمال کیا گیا. 90% میزائلوں نے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. اسرائیلی ایئر بیس ایئرپورٹ بھی نشانہ بنے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں اسرائیل ہم سے نہ الجھے, ہم نے اپنی طاقت کی ابھی صرف ایک جھلک دکھائی ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کا بدلہ لے لیا. ایران کے فوجی سربراہ میجر جنرل باقری نے خبردار کیا حملے کی صورت میں اسرائیل کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا. No mistake. The United States is fully supportive of Israel. My direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated. ایران نے بہت بڑی غلطی کی, قیمت ادا کرنا ہوگی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی. امریکہ بھی اسرائیل کے دفاع کے لیے میدان میں آ گیا. امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں ایران کو حملے کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے تیار ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ایران کا اسرائیل پر حملہ ناقابل قبول ہے. دنیا کو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ایران کی مذمت کرنا پڑے گی. ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے امریکہ نے میزائل مار گرانے میں مدد کی. ایرانی میزائل اردن کی سرحد پر بھی گرے, 2 افراد زخمی ہوئے. نصر من اللہ وفتح قریب. ایران کے رہبر اعلیٰ خامنائی نے ٹویٹ کر دیا. اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے لکھا اسرائیل ایران کے ساتھ تصادم سے گریز کرے. ایران کا اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا. ایران طاقت کا دوسرا نام ہے. حملہ ایران کے مفاد میں کیا. نیتن یاہو کو سمجھ جانا چاہیے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب آئے گا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل پر حملہ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ ہے. اسرائیل میں اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. حزب اللہ نے کہا ایرانی میزائل حملہ کامیاب رہا. کئی اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیل اپنے فوجیوں کی ہلاکتیں چھپا رہا ہے. اور مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال. اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس شروع. اجلاس اسرائیل اور فرانس کی درخواست پر بلایا گیا. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں مشرق وسطی کی آگ بھڑکی تو پوری دنیا کو لپیٹ بھی لے گی. جنگ پھیلتی ہے تو اس کے تباہ کن نتائج ہوں گے. اسرائیل نے لبنان سے امن فوج کو منتقل کرنے کی درخواست کی جو مسترد کر دی. لبنان پر اسرائیلی بمباری جاری. وزارت صحت کا کہنا ہے 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی جارحیت میں 1800 سے زائد شہری شہید ہو چکے. 15 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے. غزہ میں بھی فلسطینیوں کا قتل عام نہ رکا. خان یونس میں اسرائیلی فورسز کے مہلک حملوں میں ایک ہی خاندان کے 12 افراد سمیت 53 فلسطینی شہید ہو گئے. متعدد زخمی ہیں. وسطی اور شمالی غزہ میں اسرائیلی توپوں کی 1 گھنٹے تک مسلسل گولہ باری. قابض فوج امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ بن گئی.
लाशें और जख्मियों को उठाने वाला कोई नहीं। मगरबी गजा में इसराइली फौज ने अल अमल यतीम खाने पर हमला करके 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। वजीर आजम ने पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। बोले, हमेशा आपकी वीडियोस शौक से देखता हूँ। दुनिया के सामने आप इस्लाम का मस्बत चेहरा उजागर कर रहे हैं। जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान इस्लाम के नाम कायम हुआ। पाकिस्तान आकर बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक कराची पहुंच गए। गवर्नर हाउस आमद। कामरान टिसोरी ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक की गवर्नर इनिशिएटिव की तारीफ। कहा, गवर्नर सिंध ने जो काम शुरू किए हैं वो काबिल तहसीन है। डॉक्टर जाकिर नाइक कराची में मुख्तलिफ इज्तिमात से खिताब करेंगे। SIFC का मुल्की मईशत के लिए एक और बड़ा इकदाम। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान बंदरगाहों और इंफ्रास्ट्रक्चर में शराकत दारी पर मुआहदा। मर्सिक के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे से पाकिस्तान में सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। आलमी कंपनी मर्सिक पाकिस्तान में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिजनेस का आगाज करेगी। मुआहदे को पाया तकमील तक पहुंचाने में पाकिस्तान और डेनमार्क के सफीरों ने किरदार अदा किया। कराची के शहरियों पर के इलेक्ट्रिक का अजाब मुसल्लत है। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में कौन लोग शामिल हैं मुझे नहीं मालूम। इस्लामाबाद से लोग आते और चले जाते हैं, पता नहीं चलता। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी होनी चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मईशत से खेल खेला। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे हैं। मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकलने की तरफ जा रहा है। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से मुस्ताफी। दूसरा मौका मिलने के सिर्फ 6 माह बाद व्हाइट बॉल टीम की क़यादत छोड़ दी। कहा, कप्तानी का तजुर्बा अच्छा रहा लेकिन वर्कलोड बढ़ गया था। अपनी कारकर्दगी को तरजीह देना, बैटिंग का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। व्हाइट बॉल टीम का कप्तान कौन होगा फैसला न हो सका। मोहम्मद रिजवान कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार। जराये के मुताबिक व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन T20 में नया कप्तान लाने के ख्वाहिशमंद। वनडे में बाबर को ही कप्तान देखना चाहते थे। PCB का कहना है बाबर आजम को मुकम्मल सपोर्ट करते रहेंगे। उनके पास पाकिस्तान क्रिकेट को देने के लिए अब भी बहुत कुछ है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई मुसलसल कम हो रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान इकोनॉमिक डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल हल तलाश करना होगा। बैंकिंग सेक्टर निजी शोबों को कर्ज देना शुरू करे। अगर चाहते हैं IMF का यह आखिरी प्रोग्राम हो तो निजकारी और इस्लाहात पर अमल करना होगा। वजीर दाखिला की जेर सदारत SCOC कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर इजलास। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, SCO समिट में कई सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनकाद कौम के लिए बाइसे एजाज है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। पाक फौज, रेंजर्स, FC और पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी कहते हैं, आईनी तरमीम से ज्यादा बड़ा चैलेंज शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस तक आईनी तरमीम समेत टकराव वाले तमाम मामलात मौखर कर दें। हुकूमत और अपोजिशन 16 अक्टूबर तक टकराव वाला कोई कदम ना उठाएं। कराची में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया में तशवीशनाक हद तक इजाफा। खतरनाक मच्छर के काटने से बीमार अफराद से अस्पताल भरने लगे। माहिरीन सेहत का कहना है, इन बीमारियों के फैलने की वजह मुज़र सेहत पानी और मच्छरों की अफजाइश है। खुद डॉक्टर बनने से गुरेज करें। एंटीबायोटिक दवाओं के बजाय मौलज की हिदायत पर अमल करें। लाहौर में बीनाई से महरूम अफराद का वजीर आला हाउस के सामने 10 रोज से धरना। 7 क्लब चौक पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है, मुतालबा तस्लीम होने तक एहतजाज और धरना जारी रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की करारदाद मकासद की डायमंड जुबली की तकरीब में शिरकत। कहा, कायदे मिल्लत लियाकत अली खान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। करारदाद मकासद में इंसाफ, मसावात और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया। करारदाद मकासद के असरात हमारी इज्तिमाई जिंदगी पर नुमाया देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान में हर एक को मजहबी, समाजी और मुआशरती आज़ादी हासिल है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं 3 रोजा सालाना जनरल मीटिंग WMO के सदर सलमान इकबाल की सदारत में 4 अक्टूबर से लंदन में होगी।
WMO के तहत यूके में होने वाली सालाना जनरल मीटिंग मेमन कम्युनिटी का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा, जिसमें दुनिया भर से मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मारूफ समाजी और कारोबारी अफराद शिरकत करेंगे। सालाना जनरल मीटिंग में कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी, रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा और आइंदा के अहदाफ तय किए जाएंगे। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए मुल्तान पहुंच गई। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लिश टीम रात गए पाकिस्तान पहुंची। मेहमान टीम आज और कल आराम के बाद 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। खवातीन का 9वां T20 वर्ल्ड कप कल से शुरू होगा। पाकिस्तान का श्रीलंका से दुबई में टाकरा होगा। इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। खवातीन वर्ल्ड कप में पहली बार इनामी रकम मर्दों के वर्ल्ड कप जितनी यानी $2.34 मिलियन रखी गई है। सूरज को आज गहन लगेगा। रवा साल के दूसरे और आखिरी सूरज ग्रहण का आगाज रात 8:43 पर होगा। रात होने की वजह से पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। बर आजम अमरीका और अंटार्कटिका में नजारे देखने के खुसूसी इंतजाम। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। थिएटर आर्टिस्ट ड्रामा सिलेवर आज की ताज़ा खबर में शायकीन की दिलचस्पी। पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप का ड्रामा तालीम बारगाह 2.0 ने भी खूब दाद समेटी। सकाफती मेले में दुनिया भर से आए फनकार अपने और कॉमेडी किंग उमर शरीफ को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। उमर शरीफ तकरीबन 5 दिहाइयों तक मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पे है जैसे लाजवाब स्टेज ड्रामे आज भी बेहद मकबूल।